بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہاڑاں تے چڑھدے سیلاب ویکھے، وچ کنڈیاں دے رلدے گلاب ویکھے، دولت تے ایڈا مان نہ کر بندیا، سڑکاں تے رلدے نواب ویکھے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ اس نے اپنے اندر بہت کچھ دفن کیا ہوا ہے۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ نہیں دے سکتے۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ اکیلے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔ آج کل خود کو غلط ہوتے ہوئے بھی صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہوتے ہوئے خود کو صحیح ثابت کرنا۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی بے بسی بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ حالات بہتر ہونے کا انتظار نہ کرو، کیونکہ جب تک آپ آغاز نہیں کرو گے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو سمجھ جاؤ، بہت سے تمہارے اپنے تمہارے دشمن ہیں۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں ضائع نہ ہونے دیں۔ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن ٹوٹے رشتے دوبارہ نہیں جڑتے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ حضرت علی: لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے۔ جب بھی رشتوں میں شک پیدا ہو جائے تو وہ ہمیشہ ریت کی دیوار ثابت ہوا کرتے ہیں۔ کتابیں اور بھی اتری ہیں پر قرآن کی یہی خوبی ہے کہ نابینا لوگ بھی اس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد، لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ دو قومی نظریے: بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، بہو اگر بیمار ہو جائے تو بہانہ لگتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ رشتے اگر دل میں ہوں تو پھر توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتے، لیکن اگر رشتے دماغ میں ہوں تو وہ جوڑنے سے بھی نہیں جڑتے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔
جس خدمت کی تم میں قابلیت نہ ہو اسے ہرگز قبول نہ کرو۔ تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے تو اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ اس شخص سے محبت کرنا بھی ہر دن مرنے جیسا ہے جسے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا میں تجھ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ انسان کی تباہی تین چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ اپنے سفر کو جاری رکھیں، رکنے کا نہیں۔ جو کچھ بھی آپ کا ہے وہ اپنے وقت پہ آپ کو ضرور ملے گا۔ حضرت علی، ہر عبادت کی قضا ہے لیکن کسی کا دل توڑنے کی قضا نہیں۔ تہجد پڑھا کرو، حضرت علی نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ حسد کرنا رب کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ عارضی نفرت ہو تو کہیں نہ کہیں گنجائش باقی رہتی ہے، لیکن بغض پیدا ہو جائے محبت کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ علم اگر بندے کو بندگی نہ سکھائے تو وہ علم نہیں، بوجھ ہے۔ وحید اللہ کا در ہے جہاں اگر بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ جو مرنے سے پہلے آپ کو چھوڑ جائیں انہیں مرا ہوا ہی سمجھا کریں، اذیت سے جلد نکل آئیں گے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دیتے یا فاتح خوانی کے لیے آتے ہیں۔ تجارتوں کا رنگ عبادتوں میں بھی آ بسا، سلام پھیرتے ہی ہم اجر مانگنے لگے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ غیروں سے اچھے کی امید اور اپنوں سے برے کی امید انسان اکثر نہیں رکھتا، اور یقین جانیے دونوں ہی امید توڑ دیتے ہیں۔ تکلیفیں تو بہت ہیں زندگی میں مگر کسی سے گلہ نہیں، اور بن بولے کوئی سمجھ سکے ایسا کوئی ملا نہیں۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے۔ جب اعتبار کسی سے اٹھ جائے پھر اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر فرق نہیں پڑتا۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں لیکن عزت اور نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔
کردار اچھا ہو تو لوگ قبر کا راستہ بھی پوچھ کے پہنچ جاتے ہیں۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کی بہترین جگہوں میں سے ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اسی لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے، تب اسے زندگی بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ زندگی آپ کو کچھ بڑا اس وقت ادا کرتی ہے جب آپ لمبے عرصے تک کڑی محنت جاری رکھتے ہیں۔ اپنی غلطی ماننا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان تھا جس نے اپنی غلطی نہیں مانی تھی۔ سنجیدگی کے ساتھ کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو بڑی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاووں کے ہزار لمحات سے بہتر ہے۔ تلخ حقیقت: ہم خالص دودھ دینے والے کو ڈنگر اور ملاوٹ کر کے بیچنے والے کو انسان کہتے ہیں۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ شوق ہی نہیں رہا خود کو ثابت کریں ہم نے جو سمجھ لیا بس وہی ہے ہم۔ امید توبہ پر ہو چکے ہیں بہت گناہ یا رب، مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا کر نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ مقابلہ: دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ کم ظرف لوگ: جتنی مرضی عزت کر لو، جتنا مرضی خیال کر لو، کم ظرف لوگ آخر اپنی اوقات دکھائی دیتے ہیں۔ تعجب یہ نہیں کہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہر بھٹکا ہوا شخص دوسرے کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔